بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 51 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے جالست ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سنتاً، اور یہ حدیث نمبر 26 ہے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق کی حدیث پاک کو پڑھنے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر اور اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے گزشتہ سبق میں ہم نے ان 5 عنوانات کی تفصیل کو پڑھا تھا، جبکہ اپنے آج کے سبق میں ہم ان 4 عنوانات کی تفصیل کو پڑھیں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی حدیث پاک کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التوقی فی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وبہ قال حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر قال حدثنا ابو النضر عن شعبة عن عبد الله بن ابي السفر قال سمعت الشعبي يقول جالست ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا۔ آئیے اب اس حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی السفر کہتے ہیں کہ میں نے امام شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر رہا۔ میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اپنے آج کے سبق کی تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے اس حدیث پاک کے روات کے احوال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے پہلے راوی محمد ابن عبداللہ ابن نمیر حمدانی الکوفی ہیں، اور اس کے دوسرے راوی ابو النضر ہاشم ابن قاسم اللیثی بغدادی ہیں، جو 9ویں طبقہ کے روات میں سے ہیں، 207 ہجری میں وفات پائی۔ تیسرے راوی امام شعبہ مشہور محدث ہیں، انہوں نے 160 ہجری میں وفات پائی۔ چوتھے حضرت عبداللہ ابن ابی السفر، اور یہ سفر کا لفظ سین اور فا دونوں کے فتح کے ساتھ ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق فا کے سکون کے ساتھ بھی ہے سفر۔ ان راوی کا تعلق بھی کوفہ کے ساتھ ہے، 6 طبقہ کے روات میں سے ہیں، اور ان کی وفات مروان ابن محمد کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ اس سند کے 5ویں راوی مشہور محدث امام شعبی ہیں، جو عامر ابن شراحیل نخعی کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ بھی کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس حدیث پاک کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی السفر، ابو السفر ان کے نام سے متعلق یہاں شارح کی 2 آراء موجود ہیں کہ یہ سعید ابن یحمد یا سعید ابن احمد نام سے جانے جاتے ہیں، یعنی ابو السفر کا اصل نام سعید ابن یحمد یا سعید ابن احمد تھا۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی السفر کہتے ہیں کہ میں نے امام شعبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ امام شعبی کیا فرمایا کرتے تھے کہ میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں 1 سال تک حاضری دیتا رہا۔ یہاں حاضری کی مقدار کیا ہے؟ تو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے سنتاً 1 سال ذکر کی ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں بھی ہے۔ یہاں شارح فرماتے ہیں کہ یہ روایت حضرات شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے بھی نقل کی ہے، اور انہوں نے امام شعبہ کے طریق سے نقل کی۔ امام شعبہ توبہ العنبری سے روایت کرتے ہیں، اور یہ توبہ العنبری یہ کہتے ہیں وقاعدت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قریبا من 2 کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں 2 سال یا 1.5 سال تک حاضر خدمت رہا۔ تو یہاں اس روایت میں جو حضرات شیخین نے نقل فرمائی ہے، اس میں 2 سال یا 1.5 سال کا عرصہ منقول ہے، جبکہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے سنتاً یعنی 1 سال کا لفظ ذکر کیا ہے۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ دونوں روایات کے درمیان جمع کرنا اس طرح ہوگا، ان یقال یہ کہا جائے گا کہ ان کی حاضری کی مدت 1 سال سے کچھ اوپر تھی،
تو اب جب انہوں نے اپنی اس مدت کو بیان کیا تو کبھی جو کسر تھی اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور کبھی اس کسر کو پورا کر کے بیان کرتے تھے، یعنی کبھی پورا 1 سال بتا دیتے اور کبھی 1 سال سے اوپر والی جو مدت تھی اس کا تذکرہ بھی کرتے۔ اب امام شعبی رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں باہر سے تشریف لایا کرتے تھے، کیونکہ اصل میں ان کا تعلق کوفہ کے ساتھ تھا، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی کوفہ میں اقامت کا تذکرہ نہیں ملتا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کوفہ میں جا کر ٹھہرے ہوں۔ تو اب امام شعبی رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے تھے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اس طویل عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ کیوں روایت نہیں کرتے تھے؟ توقعا من تکثیر الحدیث، کثرت سے احادیث کی روایت سے بچتے ہوئے، تاکہ غلطی سے بھی کوئی جھوٹ ان کی زبان سے ایسا صادر نہ ہو جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو۔ یہاں شارح اس سے متعلق مزید تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اس روایت کو حضرات شیخین رحمہم اللہ تعالی نے بھی ذکر فرمایا ہے اور تفصیلاً ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے الفاظ کتاب اخبار الآحاد میں اس طرح ہیں کہ اس میں امام شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں 2 سال یا 1.5 سال تک حاضر رہا، اور میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ایک حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا، یعنی انہوں نے اس پوری مدت میں صرف ایک حدیث سنی تھی، اور وہ کون سی حدیث تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، جن میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، وہ کوئی گوشت کھا رہے تھے۔ تو جب یہ حضرات کھانا کھا رہے تھے تو اس وقت امہات المومنین میں سے کسی نے ان کو آواز دی اور یہ فرمایا کہ یہ گوہ کا گوشت ہے، لحم ضب فامسکوا۔ جب ان حضرات نے یہ سنا کہ یہ گوہ کا گوشت ہے تو ان حضرات نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ جب یہ حضرات کھانے سے رک گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو او اطعموا فإنہ حلال۔ آپ نے فرمایا کھاؤ یا کھلاؤ اس لیے کہ یہ حلال ہے، یا آپ نے یہ ارشاد فرمایا لا بأس بہ۔ اس میں راوی کو شک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات سے متعلق ارشاد فرمایا لیکنہ لیس من طعامی، کہ یہ میرا کھانا نہیں ہے، یعنی میں اس کو نہیں کھاتا۔ تو یہ والی وہ ایک روایت ہے، تو یہ والی ایک روایت جو امام شعبی رحمہ اللہ تعالی نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں 1.5 یا 2 سال رہ کر سنی، یعنی اتنی کم احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نقل فرمایا کرتے تھے۔ اب اس حدیث پاک کی سند میں یہ جملہ جو امام شعبی رحمہ اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے ارأیت حدیث الحسن عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے متعلق فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے جو تحریر فرمایا ہے اس سے متعلق شارح فرماتے ہیں کہ امام شعبی کا یہ فرمانا ارأیت حدیث الحسن ای البصریہ، یعنی حسن سے مراد امام بصری ہیں، اور رؤیا سے مراد یہاں پہ بصریہ ہے، یعنی حقیقی خواب مراد نہیں ہے، بلکہ حضرت حسن ابن بصری رحمہ اللہ تعالی کی حدیث کا سننا یا پڑھنا مراد ہے، اور یہاں استفہام انکاری ہے۔ اور شارح فرماتے ہیں کہ امام شعبی ان محدثین میں سے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مرسل احادیث کا انکار کیا کرتے تھے،
یہاں شارح اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے مرسل احادیث کے روایت کرنے والے محدثین یہ احادیث کی روایت میں کثرت کے طلبگار ہوتے ہیں، ورنہ ان کے لیے صرف وہی روایات بیان کر دینا کافی تھا جو انہوں نے موصولاً سنی ہو۔ جب موصولاً سنی ہوئی روایات بیان کر دینا کافی ہے تو پھر مرسل روایات کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ امام کرمانی شارح بخاری یہ فرماتے ہیں کہ امام شعبی کی مراد یہ تھی کہ دیکھیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی باوجود تابعی ہونے کے کثرت سے احادیث بیان کرتے ہیں، جبکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما شرف صحابیت کے باوجود بہت احتیاط کے ساتھ احادیث بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے جس حد تک ممکن تھا انتہائی کم احادیث بیان کی ہیں۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ روایت حدیث کے باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا نظریہ وہی تھا جو ان کے والد گرامی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو دو وجہ سے کم بیان فرماتے تھے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ احادیث کی روایت میں مصروف ہو کر کہیں وہ قرآن مجید کو سیکھنے اور اس کے معانی کو سمجھنے سے بے خبر نہ رہ جائیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس بات کا خوف بھی انہیں دامن گیر تھا کہ کہیں وہ ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نہ کر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، بما لم یقل ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حضرات احادیث کو تحریر نہیں کیا کرتے تھے، پھر جب ایک طویل زمانہ گزر گیا تو انہیں اپنے نسیان پر اطمینان نہ تھا، کہیں بھول ہو جائے، یعنی نسیان غالب آ جائے اور ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں جو آپ نے ارشاد نہ فرمائی ہو۔ تو ان دو وجوہات سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ احادیث کو روایت کرنے میں بہت محتاط تھے۔ اس حدیث پاک سے متعلق دو مباحث ہیں۔ پہلی بحث اس کے درجہ سے متعلق ہے، تو شارح فرماتے ہیں کہ امام شعبی رحمہ اللہ تعالی کا یہ اثر متفق علیہ ہے۔ دوسری بحث اس حدیث پاک کی تخریج سے متعلق ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والوں میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام بخاری، امام مسلم اور امام احمد رحمہم اللہ، یہ چاروں بڑے محدثین شامل ہیں۔ اس حدیث کا حکم شارح فرماتے ہیں کہ یہ سند خماسیات میں سے ہے، اور اس کے راویوں میں 3 کا تعلق کوفہ کے ساتھ ہے، 1 کا تعلق بصرہ کے ساتھ ہے اور 1 کا تعلق بغداد کے ساتھ ہے۔ وحکمہ الصحۃ، اور اس کا حکم صحت کا ہے، اس لیے کہ اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ اب ہم اس حدیث پاک سے اخذ ہونے والے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا اہم نقطہ جو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث پاک کو روایت کرنے میں احتیاط ضروری ہے۔ دوسرا اہم نقطہ، روایت احادیث کے عمل کو اصحاب رسول فرض کفایہ پر محمول کرتے تھے۔ تیسرا اہم نقطہ کہ حاجت شدیدہ کی صورت میں احادیث کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روایت کرتے تھے۔ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد: پہلا فائدہ، جب تک حدیث پاک اچھی طرح یاد نہ ہو اسے بیان نہ کیا جائے۔ دوسرا فائدہ، تحریف، تبدیل، زیادتی، نقصان اور کذب علی الرسول کے خطرے سے بچنے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کثرت روایت سے رک جاتے تھے، اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تیسرا، جب تک حدیث کا واقعی حدیث رسول ہونا متحقق نہ ہو اسے حدیث کے طور پر بیان نہ کیا جائے۔ چوتھا فائدہ، استاد کے پاس سالہ سال پڑھنا چاہیے تاکہ علم میں پختگی آ جائے۔ آئیے اب ہم اس سبق سے متعلق تمرینی سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثار حدیث سے کیوں رک جاتے تھے؟ دوسرا سوال، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روایات کم بیان فرمائی ہیں تو اتنا بڑا ذخیرہ احادیث کہاں سے آیا؟ تیسرا سوال، کیا یہ عمل لیبلغ الشاہد الغائب کے خلاف معلوم نہیں ہوتا
جو فرمان نبوی ہے۔ چوتھا سوال، کون کس کے پاس 1 سال تک جاتا رہا تھا؟ آخر میں ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم نے ان 4 عنوانات کی تفصیل کو پڑھا۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔